بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. گرامی قدر معزز حاضرین، عیدین یہ لفظ عید کا تثنیہ ہے جو باب عاد یعود نصر ینصر سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنا یا بار بار لوٹ کر آنے والا دن مشتمل ہے. عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عیدین کی نماز ہر مکلف شخص پر فرض عین ہے. عیدین کی نماز سن 2 ہجری میں جس سال اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اسی سال عیدین کی نماز کی مشروعیت ہوئی. آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز کی مشروعیت کیسے ہوئی. اس کے تعلق سے ایک حدیث میں نے پیش کی ہے جس کے راوی مشہور صاحب رسول انس بن مالک ہیں. وہ کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ کے یہاں 2 دن ایسے تھے جس میں وہ کھیلتے اور کودتے تھے، یعنی 2 دن عید کے تھے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اہل مدینہ کے یہاں 2 دن ایسے ہیں جس میں یہ کھیلتے اور کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فقال ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیسے، ان دونوں دنوں کو تم لوگوں نے کھیل کود کے لیے کیوں مقرر کر رکھا ہے؟ قالوا، اہل مدینہ نے کہا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جاہلیت میں، جاہلیت بعثت نبوی سے پہلے کے جو دور ہے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم لوگ جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیلا کودا کرتے تھے، اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تعالی نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر، افضل، اچھا 2 دن عطا فرمایا ہے. وہ ہے عید الاضحیٰ، عید الفطر، یعنی روزے سے افطار کا دن اور روزے سے افطار کا دن اور قربانی کا دن. تو جناب علی آج روزے سے افطار کا دن ہے، مسرت اور شادمانی کا دن ہے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے کا دن ہے. صحابہ کرام عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تقبل اللہ منا و منک، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. لہذا آپ بھی جب آج کے دن کسی سے ملاقات کریں یا فون پر کسی سے گفتگو کریں تو سلام کے بعد کلام اور گفتگو سے پہلے اس طرح انہیں عید کی مبارکباد دے، تقبل اللہ منا و منکم، یا یوں کہے تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالیٰ
ہماری اور آپ کے روزے، نماز اور دیگر نیکیوں کو قبول فرمائے۔ تو آج عید الفطر ہے، ایک ماہ کی مسلسل کمائی کا بدلہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ ایک سالانہ تہوار ہے جس میں نماز دوگنا ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے میں جو خطائیں، لغزشیں، غلطیاں ہوئی، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی جاتی ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسرت شادمانی سے جھومتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ بندہ روزہ رکھ کر وہ خوشی، فرحت حاصل نہیں کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب ہے۔ لہذا صحیح بخاری کتاب الصوم میں، صحیح بخاری کتاب الصوم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی باب کی دوسری روایت ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے سگے بھائی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھے سوائے ان حاجیوں کے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو سال کے 5 دنوں میں عیدین اور ایام تشریق، سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب علی کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے اور حالت نہایت ہی ناسازگار ہے، اور آج یوم جمعہ بھی ہے، اس لیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ خطبہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ دیا جائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب آئیے آخر میں اپنے اس ہاتھ کو جس سے ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھا کر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور رحیم ہے، تو سب کا خالق، مالک، حاکم، رازق ہے۔ پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم مسلمان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں سر پر ڈوبے ہوئے مولا، پھر بھی تیری رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اے اللہ آج کے دن یہ تیرے سارے گناہ گار خطا کار بندے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، عاجزانہ اور خاکسانہ طور پر نادم ہو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا دیدار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ جو بھائی بے نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما مولا۔ اے مولا جو بھی بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کل صراط پر تمام مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما، عذاب قبر، عذاب جہنم، فتنہ دجال سے محفوظ فرما، فتنہ دجال سے محفوظ فرما، دنیا کے تمام ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما مولا۔ اے مولا انہیں پردہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جن کے والدین گزر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین باحیات ہیں انہیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کی دین کی ایمان کی حفاظت فرما مولا۔ اے میرے مولا جن بھائیوں نے رمضان میں روزہ رکھا ہے، رات میں شب بیداری کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ہے، اے میرے مولا اس کے طفیل میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما۔ اگر روزہ رکھنے میں بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی رہ گئی ہو، اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ماہ رمضان میں کسی مجبوری کے پیش نظر رمضان کا روزہ نہ رکھا ہو تو غیر رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے نیکیوں کو ریا اور نمود سے پاک و صاف فرما۔ اے اللہ جس طرح سے ہم رمضان میں نمازوں کا پابند تھے، قرآن کی تلاوت کا پابند تھے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی تو ہمیں نماز اور قرآن کی تلاوت کا پابند فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اہل فلسطین کے ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی مسجد اقصی بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو ظالم جابر یہودیوں کے قبضہ سے آزاد فرما، فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم کی حفاظت فرما، ظالم پر اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرما میرے مولا۔ اے میرے مولا وہ ان ظالموں پر جو فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اے میرے مولا ان پر اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرما، انہیں دین و دنیا کی رسوائی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی
سلامتی قائم فرما. ہمارے ملک میں جو وبا پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو دور فرما. جو بھی کرونا وائرس کی وبا میں ملوث ہے مبتلا ہے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ تمام ہم بھائیوں کو اس بری وبا سے محفوظ فرما. اے میرے مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں. ہمیشہ خطا اور لغزشیں کرنے کی پاداش میں کھلے عام گناہ کرنے کی بنیاد پر اور گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر نادم ہو کر تیرے دربار میں توبہ استغفار نہ کرنے, نیکیوں سے دور ہونے, مسجدوں کو ویران کرنے کی بنیاد پر اے اللہ تو نے ہم مسلمانوں پر اپنا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں نازل فرمایا ہے. اے اللہ یہ کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے میرے مولا. اس میں انسان جانوروں کی طرح مر رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں اے میرے مولا. اس بیماری کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہو رہی ہے, والدین اپنی اولاد اپنے والدین سے محروم ہو رہے ہیں میرے مولا. اے اللہ بہت ہو گیا, حد ہو گیا, اب میرا مواخذہ نہ کر. اے اللہ جو وبا تو نے میری نافرمانی اور سرکشی کی بنیاد پر ہم پر نازل کیا ہے اے میرے مولا, ہم اب تمام گستہ خطاؤں اور غلطیوں پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا تجھ سے عہد اور تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں. لیکن اے مولا ہمارے کرم فرما, ہمارے اوپر نظر کرم فرما, اور جو وبا تو نے ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پر نازل کی ہے اے میرے مولا اس وبا کو, اس بیماری کو ہم سے دور فرما. اس بیماری کو سے انسان بکثرت موت کے آغوش میں جا رہے ہیں اے میرے مولا. یہ کیسا وبا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ملنا بھی گوارا نہیں کر سکتے, ایک انسان ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو نہلانا یا اسے غسل دینا یا اسے قبر میں دفنانا بھی گوارا نہیں کرتے. اے میرے مولا میں اس وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم وأصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم وقصر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا واسع المغفرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.